محترم ثاقب زیروی صاحب اپنے والد حضرت حکیم مولوی اللہ بخش خان صاحب رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے دریافت کیا، ابا جان، عام زندگی میں تو آپ اچھے اور برے آلوؤں کو بھی نہیں پہچان سکتے، آپ نے وقت کے امام کو کیسے پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا، بیٹا وہ تو چہرہ ہی ایسا کھلی اور پاکیزہ کتاب کی طرح تھا کہ اس پر نگاہ ڈالتے ہی دل کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے اور ذہن کی تمام گرہیں کھل جاتی۔ حضرت چودھری اللہ داد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شاہپور ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے، 313 کے بار صحابہ میں سے تھے اور بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہونے والی تیسری شخصیت تھے۔ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ بیان کیا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمانے میں میرا سب سے بڑھ کر محبوب و مطاع، جن سے بڑھ کر خدا اور رسول کے بعد میری کسی سے ایسی محبت نہیں، وہ وجود باجود و ذات جامع برکات جناب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ ان کے ہر ایک قول و فعل، ان کے لب و لہجے کی ہر ایک حرکت کو خاکسار من جانب اللہ یقین کرتا ہے۔ آج اس کے لیے ان کا ہر ایک فرمان واجب العمل ہے، اس سے انحراف اپنے لیے موجب کفر سمجھتا ہوں۔ یہ میرا سچا یقین اور ایمان ہے جس پر اللہ تعالیٰ شاہد حال ہے۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں حضرت چارلس فرانسس سیو رائٹ۔ آسٹریلیا میں 1896 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام محمد عبدالحق رکھا۔ قبول اسلام کے بعد مختلف اسلامی ممالک کے سفر کیے، ہوتے ہوتے ہندوستان آئے جہاں خوش قسمتی سے آپ کی ملاقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ آپ بیان کرتے ہیں، دس میٹنگ ود غلام احمد ان قادیان in the year 1903 was a wonderful proof of the truth of Islam. Nothing astonished me more among all the extraordinary incidents during my missionary travels than the finding of myself in that sacred place and face to face with its Messiah. خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے عرض کیا کہ جس وقت سے میں قادیان میں داخل ہوا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل تسلی پا گیا ہے۔ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اس زمانے میں ہمیں ان صحابہ کو یاد رکھنے کی بارہا تذکیر فرمائی ہے۔ حضور نے اپنے خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا، یہ لوگ خاموشی سے آئے اور محبت و تعلق وفا اور اطاعت کی مثالیں رقم کرتے ہوئے خاموشی سے چلے گئے۔ جہاں ہم ان بزرگوں پر رشک کرتے ہیں کہ کس طرح وہ قربانیاں کر کے امام الزمان کی دعاؤں کے وارث ہوئے، وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ آج بھی ان دعاؤں کو سمیٹنے کے مواقع موجود ہیں۔ آئیں اور ان وفاؤں، اخلاص، اطاعت، تعلق اور محبت کی مثالیں قائم کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ یاد رکھیں، جب تک یہ مثالیں قائم ہوتی رہیں گی، زمینی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتیں۔